اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو جو ہے عقائد کے سلسلے میں جاری ہے۔ کل ہم نے کچھ مطلب بیان کیے تھے اصول دین، چونکہ عقائد کا جو موضوع ہے اصول دین کے بارے میں ہے۔ اصول دین کا آپ سب سے پہلے توضیح دیں گے، اس کو کہتے ہیں مبادئ تصوری۔ مبادئ تصوری سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو الفاظ جو وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں ان کی آپ توضیح دیں، تشریح کریں، کیا مطلب ہے۔ اس کو کہتے ہیں مبادئ تصوریہ۔ یہ ہم نے کل بیان کیا تھا کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کو لغت میں کیا ہے، اور دین کو جناب علی جو دین شناس ہیں ان کی نگاہ میں، متکلمین کی اصطلاح میں کیا مراد ہے۔ دین کا ہم نے ایک معنی یہ بیان کیا تھا اصطلاح میں، دین نام ہے اس چیز کا کہ انسان اعتقاد رکھے اس چیز پر کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، انسان کا کوئی بنانے والا ہے۔ پہلے اعتقاد کا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ کیا تھا، انہی اعتقاد کے مطابق انسان کیا کہ اعمال اور افعال اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ یعنی فقط اعتقاد کا نام دین نہیں ہے، یہ متوجہ رہیں۔ دین نام ہے اعتقاد اور عمل کا، لیکن کیسا عمل کرنا ہے؟ بے اعتقاد آپ نے فرض کریں توحید پہ رکھا، عمل اپنی مرضی کا نہیں، کہتے ہیں عمل جو آپ نے کرنا ہے اسی توحید کے ہم آہنگ عمل ہونا چاہیے، اسی کے ملتا جلتا عمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو آپ ادھر توحید کے قائل ہوں اور عمل اپنی مرضی کا کرتے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ مطلب تھا۔ اصل اعتقاد یہ رکھنا کہ خدا ہے اور اس کا بنانے والا اس کائنات کا ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، یہ اعتقاد کافی ہے کس بات کے لیے کہ آپ کہیں کہ یہ دیندار ہے۔ اگرچہ اس اعتقاد کے ساتھ ساتھ دوسرے خرافات کا بھی وہ قائل ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اس جو اعتقاد نہ رکھتا ہو یا اعتقاد رکھتا ہو کہ دنیا کیا خود بخود بن گئی ہے، دنیا کا مبدا اور مرکز کیا جناب ایک مادہ ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے بعد میں کہ آیا دنیا کی ابتدا ایک مادے سے ہوئی ہے، فعل انفعالات کا نتیجہ ہے، یا ایک حقیقت اور ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی یہ اعتقاد نہ رکھتا ہوگا کہ کوئی بنانے والا ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ شخص کیا ہوگا؟ بے دین ہوگا۔ جو اعتقاد نہیں رکھتا یا اعتقاد رکھتا ہو اس کس بات پر کہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ ایک مادہ ہے، خود بخود بن گئی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بے دین ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو اعتقاد تو رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ خرافات میں بھی اس میں پائی جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ دین ہے لیکن دین کو آپ دو حصوں میں بانٹ دیں گے، دین حق اور دین باطل۔ دین حق کی کیا تعریف تھی؟ اس دین حق کا کیا مطلب ہے؟ دین حق کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا یہ اعتقاد رکھنا کہ اس کائنات کا بنانے والا، اور یہ اعتقاد آپ کے واقعے کے مطابق بھی ہو۔ آپ نے فرض کرو کہ اس کو بنانے والا فلاں شخص ہے لیکن وہ حقیقت کے خلاف ہو، اس کو دین حق نہیں کہے گی۔ اور دین حق میں دوسرا پوائنٹ ہے کہ جس کو آپ دین کہتے ہیں، جہاں اعتقاد رکھنے کے اعتقاد آپ کے واقعے کے عین مطابق ہونا چاہیے، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ اس اعتقاد کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال اور افعال بھی اس میں ہوں، انجام دیں جو واقعے کے مطابق ہوں، جس میں گارنٹی دی گئی ہو کہ اگر اس انداز میں آپ نے کام کیا تو ہمارے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ یہ تھا خلاصہ مطلب دین کی گفتگو۔ آج کی گفتگو ہے اصول اور فروع دین۔ اصول جو ہے اصل کی جمع، اصل کیسے کہتے ہیں؟ جڑ کو کہتے ہیں کچھ دین کے کیا ہیں؟ اصول اور ضوابط ہیں، قانون ہیں، بنیادیں ہیں۔ کچھ اس کی کیا ہیں؟ شاخیں ہیں۔ فروع کیسے کہتے ہیں؟ فار کی جمع کیا ہے؟ فروع۔ اب یہ تقسیم پھر صحیح ہے، کہتے ہیں یہ جو تقسیم ہے اصول دین اور فروع دین کی تقسیم خود دین کی تعریف سے قابل استنباط ہے۔ صحیح ہے، خود دین کی تعریف، کہ دین کی آپ نے تعریف کیا کی؟ دین کی آپ نے تعریف یہ کی تھی، دین نام ہے اس چیز کا کہ انسان اعتقاد رکھتا ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اعتقاد اس کا مطلب ہے آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ اس کائنات کا مبدا اور مرکز کو یہ خود بخود نہیں بنی ہے، اب یہ اصول دین ہو جائے گا۔ پھر دوسرا آپ نے پوائنٹ کیا بتایا تھا؟ اسی اعتقاد کے مطابق انسان اعمال انجام دے، اب یہ کس میں آ جائیں گے؟ ایک حصہ کس میں آ جائے گا؟ فروع دین میں آ جائے گا، ایک اخلاقیات میں آ جائے گا، ایک اجتماعیات میں آ جائے گا۔ فعلاً ہماری گفتگو کس میں ہے؟ فقط اور فقط اصول دین میں ہے، نہ فروع دین میں ہے، نہ اخلاقیات میں ہے، نہ اجتماعیات سیاسی، وہ بھی دین کا حصہ ہیں، لیکن ساری چیزیں کس سے مربوط ہیں؟ عمل سے ہیں۔
بس وہ چیز جو انسان کے اعتقاد سے، اعتقاد کے ہم نے کیا نقطہ بیان کیا تھا، باور قلبی، دل سے ایک چیز کو قبول کرنا، اس سے ہوگا. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کیا اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس نے کیوں بنایا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا ہدف کیا تھا، اس کا آخر یہ چند دنوں کے لیے بنایا، ہمیں پھر ختم کر دے گا. یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی؟ اصول دین میں آئیں گی. ایک یہ مطلب تھا جو آج انشاءاللہ اس گفتگو میں ہماری ہوگی. ایک مطلب جو ہے آغا مصباح بھی بیان کرتے ہیں اور جناب المرحوم شہید مطہری کی کتابوں میں یہ ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ جہان بینی اور آئیڈیالوجی. ورلڈ ویو جو جہان بینی ہوتا ہے، اور آئیڈیالوجی ہمارے رائج اصطلاح آئیڈیالوجی. آج کل تو مثلا ہر جگہ سیاست میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. دیکھیے یہ دو لفظیں ہیں. یہ مرحوم جو ہیں آغا مصباح جو ہے اس سے نتیجہ لیتے ہیں اپنی بحث کے لیے. درست ہے؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنا، جہان بینی کیسے کہتے ہیں اور آئیڈیالوجی کیسے کہتے ہیں. جہان بینی کا کیا مطلب ہے؟ زاویہ سوچ. جہان بینی کیسے کہتے ہیں؟ زاویہ سوچ. آپ کی سوچ کیا ہے؟ مثلا آپ یہ دیکھیں، ایک مرحلہ ہے جناب علی کیوں ایسا ہے، دوسرا مرحلہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. درست ہے؟ مثلا آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جناب علی کے مدرسے میں اگر آپ کو داخلہ لینا ہے تو یہ کام کرنے پڑیں گے. تو ایک وقت میں آپ کہتے ہیں کیوں یہ ایسے کام کروں، یہ کیوں کروں، یہ کیوں نہ کروں. صحیح ہے؟ کہیں یہ کام آپ کو کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو آپ سوال کریں گے بھی آخر کیوں کا جب سوال ہوتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جہان بینی بولتے ہیں. اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ گفتگو کہاں کس میں چلی جاتی ہے؟ آئیڈیالوجی میں. درست ہے؟ اب آپ نے کہا جناب علی کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. خود بخود آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ کیوں جناب علی مادہ نہیں ہو سکتا، کیوں وہ ہو سکتا ہے. درست ہے؟ بھئی آپ کو اگر اسی سے لگ جائے کہ بنانے والا ہو، ٹھیک ہے ہم بھی ایک بنا دیتے ہیں ایک چیز. کیا التزام ہے کہ آپ کہیں کہ ایک جناب علی ہستی ہونی چاہیے جو قادر مطلق ہو، باشعور ہو، صاحب ارادہ ہو. یہ سوال کیوں کہا جاتا ہے؟ پر اس کا مطلب جب آپ عمل کوئی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس کے بیک میں آپ ایک سوچ ہوتی ہے کیوں میں یہ کام کر رہا ہوں. کہتے کیوں کی جو بات ہوتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ جہان بینی. کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ کہ اس میں کون سی بات ہوتی ہے؟ آئیڈیالوجی. یہ دوسرے الفاظ میں آپ جہان بینی میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے. درست ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا ایک خدا ہے، مادہ نہیں ہے اور نہیں کی بات ہے. لیکن آئیڈیالوجی میں کیا ہے نہیں کی بات نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. پر اس میں یہ بات پہ غور کرنا. اب یہاں پہ اسی بات کو اپنی بات پہ لے کے آتے ہیں. کون سی؟ اصول دین. اصول دین میں آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ اعتقاد رکھنا کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے. کہتے ہیں دار واقع یہ جہان بینی ہے. آپ کا زاویہ سوچ اس کائنات کے بارے میں کیا ہے؟ آیا آپ کا زاویہ سوچ ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، یا آپ کا زاویہ سوچ ہے کہ نہیں خود بخود کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے. اس کو کہتے ہیں جہان بینی ہے. اگر جب تک جہان بینی آپ کی کلیئر نہیں ہوگی تو آگے سے آگے مرحلہ نہیں چلے گا. فرض کریں آپ نے کہا کہ میری جہان بینی کیا ہے، میرا زاویہ سوچ ہے، میرا تفکر ہے اس کائنات کے بارے میں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے. بھئی اگر آپ کو یہ تفکر ہے تو خود بخود بن گئی ہے تو کیا آپ پابند رہیں گے کہ یہ کام کریں؟ آپ اسی تفکر کے تحت کام کریں گے. کس نے کہا جناب علی کہ میں رمضان کی گرمی کے روزے رکھوں؟ کیوں روزے رکھوں بھائی؟ جب آپ نے کہا خود بخود بان گے تو خود بخود ختم بھی ہو جانا، ایک زمانہ ختم بھی ہو جائے گی. نہ پوچھ گاچھ ہے، نہ بات پورسا، کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا ہم نمازیں پڑھیں، کیوں زحمت کریں، یہ کام کریں یہ کام کریں. یہ کہتے ہیں یہ اس کے مطابق آزادی سے کام کرے گا. وہ کہے گا آزادی ہونی، کیا ضرورت ہے پردے کرنے کی، کیوں عورت جناب حجاب کرے، کیوں یہ کام کرے، کیوں یہ. کہتے ہیں سب سوال ختم ہو جائیں گے. لیکن اس کے جو اس نے تفکر بنا اس کے مطابق وہ عمل کرے گا. اس نے کہا میں نے کب کہا تھا جناب علی، لہذا وہ انسان کو اہمیت دے گا. انسان کا جو انسان سوچے گا اس کے مطابق ہمیں جناب علی نظام بنانا چاہیے. اجتماعی نظام بنانا ہے، سیاسی نظام کیسے بنانا ہے، جو ہم سوچیں گے. کس نے کہا کہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے؟ یہ خود بخود چینج ہو جائے گی گفتگو. بس سب سے پہلے
یہ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ آپ کا کائنات کے بارے میں زاویہ سوچ کیا ہے، تفکر کیا ہے، ورلڈ ویو یہ کیا ہے۔ یہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا تو اگلی بات نہیں چلے گی۔ پھر آیا اگر آپ اس نظریے قائل ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والی ایک ہستی ہے جو باشعور ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب خیرت ہے، دقیق ہے، عمیق ہے، قادر ہے، حکیم ہے، یہ تفکر کون سا ہو جائے گا؟ جہان بینی الہی، یہ توحیدی ہو جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں کون سا تفکر ہوگا کہ وہ اس کا زاویہ سوچ نہیں، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، یہ اس کو بنانے والا جناب کوئی مادہ ہے، فعل انفعالات کا نتیجہ ہے، یہ تفکر کون سا ہو جائے گا؟ تفکر مادی، درست ہے؟ اس کو کیا میٹریلزم جو کہتے ہیں۔ میٹریلزم کیا ہے؟ یہ تفکر کا نام ہے۔ میٹریلزم کیا ہے جناب علی؟ وہ کہتے ہیں مادہ ہے جناب علی، کہتے ہیں اس کے مطابق آگے آثار ہوں گے۔ بس ہم جو کہتے ہیں کہ اصول دین کی جب بات کرتے ہیں تو پہلے آپ کا زاویہ سوچ کلیئر ہونا چاہیے، یعنی آپ کس دوسرے الفاظ میں جیسے آپ کھیلتے ہیں، کوئی آپ کھیلنا چاہتے ہیں جناب علی تو پہلے بتائیں آپ بھائی کس کے ساتھ ہیں، آپ ہماری حمایت میں بول رہے ہیں دوسرے کے حمایت میں، کلیئر ہو جائے۔ سیاسیوں میں بھی ہوتے ہیں، بعض بہت ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے نا۔ ایک سیاسی جناب کئی دفعہ ہو بھی وہ اسی ایک کے پیروکار تھے، تو جب اس کی محفل میں گئے تو دوسرے کے مخالف کی حمایت والے جناب وہ نعرے لگانے لگے۔ کہتے ہیں یہ پہلے کلیئر ہے، آپ مجھے بتائیں آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، تب آپ سے بات کیجیے۔ آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو زاویہ بحث آپ سے الگ ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلیئر ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اس کائنات کے بارے میں آپ کا زاویہ سوچ کیا ہے۔ کوئی اصل ممکن ہے اور کیجیے گا، ممکن نہیں ہے، چاہے الہی ہو چاہے مادی ہو، اس کا زاویہ سوچ ایک ہے۔ کیوں جناب خدا پہ اعتقاد نہیں رکھتا؟ اس کا الگ زاویہ سوچ ہے۔ بس سب سے پہلے جب آپ بات کرتے ہیں اصول دین کی، اصول دین در واقع یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کے بارے میں آپ کا زاویہ سوچ کیا ہے، جہان بینی الہی ہے۔ اصول دین کی جب بات کریں گے، لیکن اگر ہم نے کہا جناب بلکہ نہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پوری بات اگلی جو سرے سے کیا ختم ہو جائے گی، یہ والی بات نہیں چلے گی، دوسری بات آ جائے گی۔ کون سی بات؟ اومنزم وہاں پہ آئے گا، لیبرلزم آ جائے گا، سیکولرزم اور ساری وہ چیزیں آ جائیں گی وہاں پر، اسی محور پر۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، غور کیجیے گا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کا تفکر تو صحیح ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ بنانے والا خدا ہے، لیکن اس وقت ہمیں اس کی باتوں کا ماننا ضروری ہوتا تھا جب ہم جناب علی کیا تھے، جناب علی علمی لحاظ سے، عقلی شعور، اس لحاظ سے ہم بہت ہی پیچھے تھے۔ لیکن جب انسان ترقی کر چکا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے پھر بھی خدا کی بات کو مانا جائے؟ اس کا مطلب آپ نے اس خدا ہی کو نہیں سمجھا۔ اس خدا نے حضرت آدم سے لے کر جب تک کائنات رہے گی اس تک ایک فارمولہ اس نے دیا ہے۔ وہ نہیں ہے کہ وہ چند دنوں کے لیے خدا تھا تو ٹھیک ہے اس کی بات کو مانیں گے، نہیں۔ اس کا مطلب آپ نے توحید کو نہیں سمجھا۔ اس خدا کو جب نہیں سمجھ پائیں گے تو آگے اس کے بعد میں اس کے جو پلانے اور اس کے کیا منصوبے ہیں اس کو بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ بس خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس دو قسم کے زاویہ سوچ ہیں، ایک کون سا ہے؟ الہی، ایک ہے میٹرلزم۔ الہی کیا تفکر؟ الہی تفکر یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، خود بخود یہ کائنات وجود میں نہیں ہے، اور اس کائنات کو بنانے والی ایسی ہستی ہونی چاہیے جو صاحب ارادہ ہو، صاحب اختیار ہو، صاحب قدرت ہو، صاحب علم ہو، صاحب حکمت ہو، یہ صفات اس کی ہیں، پوری ایک لائن ہے۔ اور اس کے مقابلے کے میٹرلزم کیا ہے جناب علی؟ نہیں، یہ تو وہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ یہ اگر نہیں ہے تو جناب علی کے ایک بے شعور لاشعور مادے سے جناب علی باشعور شخصیت وجود میں آئی ہے۔ کتنا تعجب اس بات پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ریئیکشن جو ہوتا ہے تو ریئیکشن کا اس کی اساس ہوتی ہے، اساس کو دیکھ کے اس کو نتائج دیکھے جاتے ہیں۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بیٹ بویا جناب علی فاضل گندم کا تو کچھ عرصے بعد بیج دانے نے کیا ایک سال تو اس نے گندم ہوا، اگلے سال بڑھتا بڑھتا چینج کرتے کرتے 10 سال بعد اس کی اصل پوری حقیقت ہی بدل گئی۔ کہتے ہیں آج کی دنیا، آج کی علمی جو ٹیکنالوجی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو نہیں ہے۔ آپ نے کائنات میں بہت بڑا ایک نظریہ بنا لیا۔ کون سا نظریہ ہے؟ یہ جناب علی کائنات کیا تھی؟ ایک ایٹم تھا۔ ایٹم کون تھا؟ باشعور تھا یا بے شعور تھا؟ کوئی تو ہوگا نا بھائی، دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں، تیسری صورت محال ہے۔ اب اس کے بعد آگے نتیجے، یہ انسان نے کیا بنا؟ یہ بنا لیا بھائی۔ ابھی آپ نے موبائل دیکھا، یہ کتنا ایسا موبائل بنا لیا ہے کہ وہ ایٹم کے پاس بھی اس کو لے جائیں
وہ بھی دیکھے کہ یہ کیا ہے. یہاں اس کا مطلب ہے یہ جتنی ترقی کرتے جاؤ گے یہ بتائے گی کہ پورا نظام. خود آج بھی انسان کا آپریشن کوئی کریں، اس کا تجزیہ تحلیل کریں، اس کو لے جائیں لیبارٹری میں، کتنا پیچیدہ نظام ہے. خود یہ پیچیدہ نظام بتاتا ہے کہ یہ پیچیدہ نظام ایک بے شعور ان چیزوں سے نہیں. اس میں انشاءاللہ یہ ہماری گفتگو ہوگی. اس وقت نقطہ کیا بیان ہم نے کرنا ہے؟ 2 تفکر ہیں. ایک ہے میٹرلزم، ایک کون سا؟ الہی توحیدی. توحیدی تفکر کیا ہے؟ اس کائنات کا بنانے والا ہے، خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے. میٹرلزم کا کیا ہے؟ جب اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اگر کوئی بنانے والا ہے بھی سے یہ مادہ ہے یا فعل انفعالات کا نتیجہ ہے. کہتے ہیں جب یہ تفکر آپ کے کلیئر ہو گئے تو اگلی بات خود بخود آگے آئے گی. بس اسی اصول دین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جہان بینی. اصول دین کو آج کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جہان بینی ہے. آئیڈیالوجی پہ انشاءاللہ پھر ہم اس پہ گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.